اور آج 800 سال گزر گئے، ہند الولی سلطان الاولیاء غریب نواز کی حکومت ہم سب پر قائم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ساری کرامات سنی ہوں گی کہ جب خواجہ غریب نواز ہندوستان تشریف لائے تو آپ کے آتے ہی وہاں پر لوگوں کا ہجوم لگنے لگا۔ لوگوں کو پتہ چلتا جاتا کہ یہاں پر ایک اللہ کے ولی آئے ہوئے ہیں، ایک پیر بابا آئے ہوئے ہیں، صوفی آئے ہوئے ہیں، تو لوگ وہاں پر جانے لگے اور وہاں پر لوگوں کا ہجوم لگنے لگا۔ اور وہ ہجوم، وہ بھیڑ صرف مسلمانوں کی نہیں ہوا کرتی تھی، وہاں پر ہر مذہب کے انسان جاتے تھے، ہر مذہب کے لوگ اکٹھا ہوا کرتے تھے اور خواجہ غریب نواز سے فیض حاصل کیا کرتے تھے، ان سے دعائیں کرواتے تھے، ان کی دعائیں قبول بھی ہوتی تھی، کیونکہ خواجہ غریب نواز کوئی معمولی شخص نہیں تھے بلکہ اللہ کے بہت ہی بڑے ولی تھے۔ جب یہ بات اس وقت کے راجا کو معلوم ہوئی کہ لوگ اس کے دربار میں اتنا نہیں جاتے ہیں جتنا اس بابا کے پاس جاتے ہیں، تو اس نے خواجہ غریب نواز کو ستانا شروع کر دیا اور اس نے تکلیفیں دینا شروع کر دی۔ اس نے اس وقت کے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا اور ان سے جادو کروانا چاہا، لیکن ان کے جادو ایک طرف دھرے رہ گئے، خواجہ غریب نواز پر وہ اثر نہیں کر سکے، بلکہ وہ خود کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا، آپ نے وہ انا ساگر والا واقعہ بھی سنا ہوگا، آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہوگا کہ خواجہ غریب نواز کے بٹھائے ہوئے اونٹ وہ راجا کے سپاہی نہیں اٹھا سکے۔ آپ نے بہت ساری کرامات سنی ہوں گی۔ یہ کرامات خواجہ غریب نواز کے پاس کیسے آئی؟ وہ اس لیے ان کے پاس یہ کرامتیں تھیں کہ اللہ نے ان کو اپنا دوست بنا لیا تھا، وہ اللہ کے ولی تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، انہوں نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دی، انہوں نے شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، انہوں نے شریعت سے ہٹ کر کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، پوری زندگی اپنی اللہ تعالیٰ کی رضا میں گزار دی، تب جا کر وہ ولی بنے۔ اور اگر کوئی بندہ آج بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی گزار دے اور نمازوں کا پابند ہو جائے، عبادتوں میں لگ جائے، شریعت مطہرہ پر قائم رہے، شریعت سے بالکل نہ ہٹے، تو وہ بھی اپنے وقت کا ولی بن جائے گا۔ آپ کریں تو پہلے صحیح، ہم سب نعرہ تو لگاتے ہیں خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ خواجہ غریب نواز کے نقش قدم سے نہیں ہٹیں گے، تو نعرہ ہر کوئی لگاتا ہے۔ آپ دیکھیں سب لوگ پریشان ہیں، تو میں ان سے کہنا چاہوں گا میرے بھائیوں، خواجہ غریب نواز کی تعلیمات پڑھیں اور تعلیمات پر عمل کریں۔ خواجہ غریب نواز نے کس طرح اپنی زندگی گزاری اس کو دیکھیں۔ خواجہ غریب نواز ایسے اللہ کے ولی ہیں کہ آج بھی وہاں پر ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، ہر ایک انسان وہاں پر جاتا ہے، ہر مذہب کے لوگ وہاں پر جاتے ہیں، اکٹھا ہوتے ہیں، وہاں سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ آج کے کچھ لوگ اس مزار کے نیچے مندر بتا رہے ہیں، سروے ہونے کی پرمیشن لے رہے ہیں، تو نہ جانے کتنے ہندو بھی اس کے خلاف ہیں، وہ بھی اس کو غلط کہہ رہے ہیں کہ ہم خواجہ غریب نواز کے دربار میں جاتے ہیں، ہمیں فیض حاصل ہوتا ہے۔ مفتی سلمان اظہری صاحب کا ایک بیان، بہت ہی اچھا بیان ہے، مجھے وہ بہت پسند آیا، میں آپ کو وہ سنانا چاہتا ہوں۔ آپ اس بیان کو سنیں اور دیکھیں مفتی سلمان اظہری صاحب نے کیا کہا ہے، اور جو ایسی اپلیکیشن ڈال رہے ہیں ان کے خلاف کیا بولے مفتی سلمان اظہری صاحب۔ آپ دیکھیں پہلے اس ویڈیو کو۔ اور آج 800 سال گزر گئے، ہند الولی سلطان الاولیاء غریب نواز کی حکومت ہم سب پر قائم ہے۔ بے شک کس بات کی حکومت ہے یہ دلوں کی حکومت ہے۔ اور وہاں جو ہاتھ لگانے کی کوشش کر رہا ہے وہ اپنے ہاتھوں کو بچا لے، آگ تمہارا انتظار کر رہی ہے، بے شک آگ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اس کو اپنے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اور اب تعالیٰ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو؟ اللہ کے ولی سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو؟ اللہ کے ولی کو چھونا چاہتے ہو؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرتا ہے اسے میں اپنے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ ہے کسی کی ہمت و طاقت اللہ سے جنگ کرنے کی؟ تو جو یہ چاہتے ہیں کیڑے مکوڑوں کی موت مرو گے، اس سے بھی خطرناک ذلیل ہو کر مر جاؤ گے۔ اجمیر معلیٰ یہ صرف اور صرف ایک دھرتی کا نام نہیں ہے، اللہ کے ولی کی آباد کی ہوئی مقدس زمین ہے۔ اور ہم سنیوں کی آستھا ایسے ہے، امام اہل سنت فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دنیا بھر میں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں ان جگہوں میں سے ایک جگہ کا نام اجمیر معلیٰ ہے۔
جہاں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے. ہم اپنی آستھا ہی نہیں رکھتے میرے عزیزوں، اپنی جان بھی حاضر ہے غریب نواز کے قدموں بے میں. شک. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رکشک، یہ لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان بکھر گئے ہیں، ٹوٹے ہیں، بکھرے ہیں، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں، کوئی سیاست نہیں، اور ہم جس کو چاہیں آکرمن کر کے ختم کر دیں، ہو سکتا ہے ہم سب کو مار ڈالو تمہاری طاقت کے ذریعے، لیکن وہ غریب نواز ہے. اپنے باپ داداؤں کی تاریخ یاد رکھنا، پوچھنا، جو غریب نواز کو اٹھانے کی کوشش کیا اٹھ گئے ہیں، اور وہ دھرتی پہ آج بھی آباد ہے. انشاءاللہ قیامت تک اجمیر معلیٰ چمکتا رہے گا. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے سے جو فیض بٹتا ہے، اپنے اور غیر سب وہاں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، سب لوگوں کو برابر فائدہ اٹھایا جاتا ہے. اسی لیے میرے عزیزوں، یہ آزمائشوں کے دور میں میری صرف ایک ہی گزارش ہے، اپنا ایمان مضبوط کرو، اپنا ایمان مضبوط کرو. جیسی بھی مصیبتیں آئیں، طاقتیں آئیں، تمہارا سجدے سے سر دور نہ ہونے پائے، اللہ سے غفلت ہونے نہ پائے، تمہارے ذکر و اذکار میں کمی ہونے نہ پائے. مسجدوں سے دور بھاگنے کی کوشش نہ کرو، واپس آ جاؤ، اللہ کی رحمت قریب ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ کی مدد بہت قریب ہے. وآخر دعوانا